بلغ عبادی عنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، یہ جو ہمارے یہاں روزانہ 100-125 مریضوں کا اور پریشان حال لوگوں کے آنے کا سلسلہ ہے، تو ان کے پاس بیٹھ کر ان کی باتیں سن کر بڑے تجربے بھی ہوتے ہیں اور کافی حد تک حالات سے آگاہی بھی ہوتی ہے۔ کل ہی کی بات ہے کہ ایک خاتون نے جو عمر رسیدہ تھیں، بزرگ تھیں، اپنے بیٹے کو لے کر آئیں اور کہا کہ بڑا نافرمان ہے، کہنا نہیں مانتا، جو میں سمجھاتی ہوں اس کے الٹ ہی کام کرتا ہے، تکلیفیں پہنچاتا ہے، بہت شکایتیں کی۔ تو میں نے اس نوجوان بیٹے سے معلوم کیا کہ بیٹا تم پڑھے لکھے ہو؟ اس نے کہا ہاں پڑھا لکھا بھی ہوں۔ میں نے کہا تربیت بھی ہوئی تمہاری؟ کہ تربیت کا تو مجھے پتہ نہیں، میں نے کبھی نیک لوگوں کے ساتھ جماعت میں نکل کر کچھ وقت گزارا کہ نہیں یہ تو نہیں ہوا، لیکن پڑھا لکھا آدمی ہوں۔ تو میں نے کہا کہ تم پڑھے لکھے ہو لیکن تربیت یافتہ نہیں ہو۔ تربیت آتی ہے اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے میں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، نشست اور برخاست میں، اور ان کے ساتھ وقت گزارنے میں۔ لیکن چلو اگر تم پڑھے لکھے ہو تو کچھ دینی تعلیم، کچھ خدا رسول کی باتیں بھی تم نے سیکھی ہوں گی۔ کہنے لگا ہاں جی میں نے سیکھی ہے۔ تو میں نے کہا اچھا بتاؤ جنت کہاں ہے؟ بولا یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، جنت تو اوپر ہے، جنت تو اوپر ہے، آسمان کے اوپر۔ کہا اچھا۔ میں نے کہا جب بغیر سیڑھی کے تم کوٹھے پہ نہیں چڑھ سکتے تو آسمان کے اوپر تک کیسے پہنچ جاؤ گے؟ تو دوسری عورتوں نے بیٹھی ہوئی نے کہا کہ بے وقوف، جو ماں تیری برابر میں بیٹھی ہوئی اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ماں اور باپ کی اگر خدمت کرے گا، ان کے ادب اور احترام کرے گا تو تو جنت کا حقدار ہے۔ اس کو پھر میں نے سمجھایا، پھر ماں سے پوچھا کہ تو نے بچپن سے اس کو کسی استاد کے پاس چھوڑا کہ نہ؟ کہیں پڑھایا؟ نہ۔ کوئی ادب تہذیب کی بات سکھائی کہ نہ؟ تو میں نے کہا جب کوئی آدمی اپنے گھر میں سپولیا لے کر کے اس کو پالنا شروع کرے گا تو وہ جوان ہو کر مچھلی نہیں بنے گا، کیا بنے گا بھائی؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ سانپ بنے گا۔ تو تجھے اللہ نے سپولیا کی طرح چھوٹا سا بچہ دیا تھا جو بالکل پاک اور صاف تھا، لیکن تو نے اس کو کیا بنایا؟ سانپ بنایا تو ڈسے گا۔ اس کو شروع ہی سے اس کی تربیت کرتی، اس کی دیکھ بھال کرتی، اس کو ادب تہذیب سکھلاتی، جیسے بہت سے گھروں میں مائیں سکھاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آئے دن ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ اس طرف آپ حضرات بھی توجہ فرمائیں۔ ابھی نوجوانوں کا طبقہ زیادہ ہے، بیاہ شادی ان کی ہو رہی ہے، ان کو اللہ اولاد دے تو بچپن ہی سے ان کی تربیت کا دھیان رکھو۔ ایک آم کا درخت، ایک نیم کا درخت اگر آپ اس نیت سے لگائیں کہ یہ بڑے ہو کر ہمیں سایہ دے گا، ہمیں ٹھنڈی ہوا دے گا، اور اس کے سائے کے اندر ہم دھوپ سے، تپش سے، گرمی سے بچیں گے، تو اس پودے کی شروع ہی سے دیکھ بھال کرنی پڑے گی۔
اگر اس کی شاخ کوئی ٹیڑھی چل رہی ہے تو کسی ڈورے سے ستلی سے باندھ کر اس کو سیدھا کرنا پڑے گا تاکہ اس کے گدے اس کی شاخیں ٹیڑھی میڑھی ہو کر نہ چلیں، سیدھی جائیں بالکل۔ تو تربیت شروع ہی سے کرو بچوں کی، ان کو ادب تہذیب سکھلاؤ، کل انشاءاللہ یہ بڑے ہو کر تمہارے خدمت گزار بنیں گے۔ بہرحال یہ جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ دعا کے سلسلے میں ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعا کس کی جلدی قبول ہوتی ہے؟ اور یہ بات مجھے اس لیے یاد آئی قرآن پاک کی کہ جب ایک خاتون نے اپنی پریشانیوں کی ایک لسٹ اور ایک فہرست میرے سامنے رکھی تو میں نے کہا کہ تم اللہ سے دعا کیا کرو، آیت کریمہ پڑھو، نمازیں پڑھو اور پھر اللہ سے دعا کرو۔ تو اس نے مجھے جواب دیا کہ جی کیا دعا کریں، دعا قبول تو ہوتی نہیں، زمانہ گزر گیا دعا کرتے کرتے۔ تو اب جب دعا قبول ہی نہیں ہوتی تو پھر وقت کو ضائع کرنے سے کیا فائدہ، ہم نے مانگنی چھوڑ دی۔ یہ بہت بڑے خسارے کی، بہت بڑے نقصان کی، بہت بڑی جہالت کی بات ہے۔ قرآن کریم نے اس آیت مبارکہ میں یہی بات بتلائی ہے کہ اگر 50 آدمی، 100 آدمی، 1000 آدمی دعا کریں تو وہ کون سا بندہ ہے کہ جس کی دعا سب سے پہلے قبول ہوتی ہے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک مجلس کے اندر مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، متقی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، کافر بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں، اب یہ سب مل کر اگر دعا کریں گے تو بتائیے سب سے پہلے دعا کس کی قبول ہوگی؟ یہی بات قرآن کریم نے بتلائی ہے۔ میں آپ کو بتلاؤں، دعا سب سے پہلے اس کی قبول ہوتی ہے کہ جو دل کی تڑپ کے ساتھ اور آنکھ سے آنسو نکالنے کے بعد جو دعا کرتا ہے، کوئی بھی ہو، کوئی قید نہیں، اتنا بڑا مسلمان ہو، اتنا بڑا مومن ہو، اتنا بڑا دیندار ہو، اتنا بڑا گناہگار ہو، جس دعا کے ساتھ تڑپ ہوتی ہے، جس دعا کے ساتھ آنسو نکلتے ہیں، وہ دعا سب سے پہلے قبول ہوتی ہے۔ اور دعا کی قبولیت کا کوئی وقت نہیں، کوئی عمر نہیں، کوئی جگہ نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی صدی نہیں۔ جب جو بھی تڑپ کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ جب بھی آدمی اللہ سے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی قریب، میں اس کے بہت قریب ہوں، میں دور نہیں ہوں، مانگنے والے کے ہر وقت قریب ہوں۔ ایک دفعہ منہ سے تو نکالے حاضر دماغی کے ساتھ۔ ایسی ایک دو نہیں، اس امت کے اندر ہزاروں مثالیں آپ کو مل جائیں گی، آج بھی موجود ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، فن حدیث کے اتنے بڑے امام کہ اگر ایک پلڑے کے اندر ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو بٹھا دیا جائے، رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے کے اندر 1 کروڑ آدمیوں کو بٹھا دیا جائے، مسلمانوں کو، تو امام بخاری کا پلڑا حرکت نہیں کر سکتا، اتنا اونچا مقام ہے۔ وہ بچپن میں نابینا ہو گئے، نظر آنا بند ہو گیا۔ اب جب وہ ٹکرانے لگے، چوٹ لگنے لگی، تو ان کی والدہ کا دل تڑپ اٹھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ رات میں انہوں نے مصلی بچھایا اور اپنے نابینا بیٹے کے لیے، بچے کے لیے اللہ سے دعا کی، دعا کر کے سو گئیں۔ صبح کو جب ان کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتی ہیں کہ جو بچہ کچھ عرصے سے بالکل نابینا تھا، آنکھیں بالکل ضائع ہو چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، بینائی لاپتہ ہو چکی تھی،
دیکھا تو مرکری بلب کی طرح سے روشن ہے اور صاف ستھرا بالکل ایک دم نظر آ رہا ہے۔ تو یہ آنکھ کی بینائی واپس ہوئی، کائیں سے ہوئی بتائیے؟ دعا سے ہوئی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کی دعا قبول کرتے ہیں بشرطے کہ دل کی آہ کے ساتھ، لجاجت، تضرع، انکساری کے ساتھ، تو پھر اس کا مقام اور مرتبہ نہیں دیکھا جاتا کتنا گناہگار ہے، کتنا بے نمازی ہے، کتنے الٹے سیدھے کام کرنے والا ہے، کتنا بڑا شرابی ہے، بالکل نہیں دیکھا جاتا۔ اس کی بھی مثال موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہو گیا، ختم کروں یا پورا کر دوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا، سب لوگ جنگل میں نکل گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر میدان میں پہنچے، وہاں نماز کے بعد بارش کے لیے دعائیں ہوئی، وحی نازل ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ تم میں سے کسی کی کوئی دعا قبول نہیں ہونے کی، کیونکہ تمہاری قوم کے اندر، اس مجمع کے اندر اتنا بدترین گناہگار، اتنا بڑا کرمنل اور خوفناک آدمی موجود ہے کہ اس کی موجودگی میں کسی کی دعا نہیں قبول کی جائے گی جب تک اس کو نکال کے باہر نہ کیا جائے۔ اب اتنا بڑا مجمع کیسے پتہ چلے؟ تو یہ طے ہوا کہ پورے مجمع سے لوگوں کو لائن سے نکالا جائے اور نگاہ نبوت کے سامنے سے سب کو گزارا جائے۔ تو نگاہ نبوت ایک دم پہچان لگی کہ اس قوم کے اندر، اس مجمع کے اندر کون ایسا ہے کہ جس نے سب کی دعائیں روک رکھی ہیں۔ اب ایک ایک دو دو 10 20 کر کے نکلتے رہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کو دیکھتے رہے، اور جیسے ہی سب کے سب نکل کر کے الگ ہو گئے، سارا مجمع نگاہ نبوت سے گزر گیا اور نکلا کوئی نہیں، پتہ نہیں چلا، بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب تھا کہ مجمع میں سے کوئی گناہگار نہیں نکلا، کون شرابی، کون کبابی، کون جوہری، کون بے نمازی، کون غلط آدمی ایسا ہے کہ جو اس کی وجہ سے دعائیں رکی ہیں، اور نکلا کوئی نہیں، بارش شروع ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ، وہ آدمی کہاں گیا جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اور سب کی دعائیں رکی ہوئی تھی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ جو بدترین آدمی اس مجمع کے اندر تھا، اس نے اپنی جگہ کھڑے کھڑے مجھ سے اپنا معاملہ صاف کر دیا۔ اس نے بغیر ہاتھ اٹھائے، بغیر اس نے شور مچائے، اندر ہی اندر اتنی پکی اور سچی توبہ کی مجھ سے کہ میں نے اسی لمحے کے اندر اس کو معاف کر دیا، اور اس کی معافی کی وجہ سے بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ، ایسا خوش نصیب کون ہے میری قوم کے اندر، میں بھی تو اسے کچھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، ہم دوسروں کو تو تم کو منع کرتے ہیں کہ کسی کے عیب دوسرے کے سامنے مت کھولو، میرے بندے کے عیب مجھ سے میرے سامنے، اپنے سامنے کھلوانا چاہتے ہو؟ تمہیں نہیں بتایا جائے گا کون ہے وہ، اور اب تو کوئی بھی نہیں، اس نے اپنا معاملہ مجھ سے صاف کر لیا۔ تو یہ جو ہم لوگ نمازوں کے بعد دعائیں کرتے ہیں، کوئی کان کھجا رہا، کوئی پیٹ کھجا رہا ہے، کوئی ادھر ادھر دیکھ رہا، کوئی کچھ کر رہا، کوئی کچھ کر۔ دہلی کے اندر میں نے ایک مسجد میں جمعہ پڑھا، تو جمعے کی نماز کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ گولک میں چندہ ہو رہا ہے، ایک ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلا ہوا ہے اور ایک ہاتھ میں جیب میں ڈال کر کے پیسے نکال کر کے اس میں ڈال رہا ہے۔ گولک بھی نہیں تھی، ایک لوٹا تھا ٹین کا، اب وہ کھنن کرتا ہوا چل رہا تھا، اور لوگ اس کی آواز سن رہے تھے اور غور کر رہے تھے کہ میرے پاس کب آئے گا۔ یہ دعا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی مذاق نہیں ہو سکتا دعا کا، اور ناراضگی کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس سے تو نہ مانگی گئے تو وہ اچھا ہے۔
تو اس لیے میری بات یاد رکھنا کہ اللہ سے جب مانگو تضرع کے ساتھ مانگو، چپکے چپکے مانگو، دل کی گہرائی کے ساتھ مانگو، ہو سکے تو ایک دو قطرے نکال کر کے مانگو۔ کوئی طاقت دنیا کی ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے رو کر آنسو نکال کر دعا مانگی جائے اور وہ رد ہو جائے، ہو نہیں سکتا ایسا کبھی۔ تو یہ مختصر سی بات سامنے آئی، اس کی بقیہ تفصیل انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ کو سمجھاؤں گا۔ آپ سے میری گزارش یہ ہے، یا مسجد کے لیے نہیں، گھروں کے اندر مانگو، تنہائی کے اندر مانگو، اپنے کمروں کے اندر مانگو۔ اللہ تو تیار ہے، اللہ تو پکار رہا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں فوراً سنوں گا، مجھ سے مانگ تو۔ میں تو سائل بکرم ہوں، میں تو مائل بکرم ہوں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ تمہارے سامنے موجود ہے، تمہارے شہرک کے قریب ہے۔ تو اس لیے میری بات یاد رکھو گے یا بھول جاؤ گے؟ جب مانگو اللہ سے سچے دل کے ساتھ مانگو، تضرع کے ساتھ مانگو، محتاج بن کر مانگو، بے سہارا ہو کر مانگو، اور ایسے مانگو کہ اللہ کو تمہارے اوپر ترس آ جائے اور تمہارے مسائل کو اللہ تعالی حل فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فإن الدنیا خضرۃ وحلوۃ وإنی مستخلفکم فیہا فناظرون کیف تعملون فاتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام، وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا على خير البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر، وكذلك عمر وعثمان وعلي
وسائر اصحاب نبيك رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم انصر من نصر دين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.